السلام علیکم اور آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت سلام. اور اس وقت موجود ہیں سٹی پریس کلب کراچی میں. اور موجود کیوں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، اور پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت 16 تاریخ سے لے کر آج تک لوگ سراپا احتجاج ہیں. اور وہ لوگ بھی جو گھروں سے باہر ہیں، جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، جن کو مذہبی آڑ میں جو ہے وہ پریشان کیا گیا. تو یہ چند شربرات پر پسند عناصر ہوتے ہیں کسی بھی مذہب میں. ضروری نہیں ہم جو ہے وہ کسی ایک مذہب کا نام لیں گے. تو آج سٹی پریس کلب میں خاص طور پر جو ہے کرسچن کمیونٹی کا ایک وفد ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بہت جلد ہمیں جو ہے ہمیں جوائن کریں گے. اور پھر ہم ایک تقریب کی صورت میں، ایک احتجاج کی صورت میں، ایک مظاہرے کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں. میرے ساتھ جو ہے ابھی میرے ساتھی ہیں، اور خاص طور پر جو میرے سرپرست اعلیٰ ہیں جناب اسد سعید خان، وہ بھی موجود ہیں. تو میں بغیر دیر کیے جو ہے اس احتجاجی مہم کا کہہ لیں، احتجاجی مظاہرے کا کہہ لیں، اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز کرتا ہوں. اور میں چاہوں گا حبیب الرحمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب میں جو ہے ہماری جو شرکت ہے اس کو بھی یقینی بنائیں، تاکہ رب کا نام لے کر جو ہے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. گزشتہ 16 تاریخ اگست کا مہینہ 2023 کو جڑانے والا فیصل آباد میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 2 مسیح برادری کے بھائیوں نے قرآن شریف کی توہین کی اور اس پر رد عمل دیتے ہوئے کچھ لوگوں نے تمام مسیح برادری پر ظلم و ستم کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی جب انہوں نے تکفیر کی تھی تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، وہاں جا کر FIR ہوتی، انہیں قانون کے حوالے کیا جاتا، نہ کہ خود سزا دی جاتی۔ اور یقیناً یہ قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے کہ جن شر عناصر لوگوں نے مسیح برادری پر ظلم و ستم کیا، ان کے گھروں کو جلایا، یہ یقیناً قابل برداشت ہے۔ اور اس طرح جو مسلم لوگ ہیں، ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، یقیناً اس میں بھی کچھ شر عناصر لوگ ہیں، جس طرح ہر مذہب میں شر عناصر لوگ موجود ہوتے ہیں، اور انہوں نے ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے اداروں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں جنہوں نے قرآن شریف کی توہین کی ہے انہیں بھی گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور جنہوں نے بے گناہ مسیح برادری کے گھروں کو آگ لگایا ہے ہم اس پر بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، ان شر عناصر کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار احمد صدیقی، جو چیئرمین ہیں، بانی ہیں اینٹی کرائم فار ہیومن رائٹس کے، اور وہ اکثر جب بھی انسانیت کی خدمت کہیں بھی کسی بھی طرح کی جو پریشانیاں مشکلیں ہوتی ہیں، جو انسان جو ہے مشکلیں جھیل رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کا ادارہ جو ہے اینٹی کرائم فار ہیومن رائٹس، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، وہ اکثر ان جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے سٹی پریس کلب میں ان کی موجودگی ہے، اور خاص طور پر جو جڑن والا میں جو ہے ایک حادثہ پیش آیا ہے اس کو بھی جو ہے یہ کنڈیم کرتے ہیں، اس پر بھی یہ جو ہے ہمارے ساتھ ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے کرسچن برادری کے ساتھ، کرسچن مسیحوں کے ساتھ یہ جو ہے کھڑے ہیں۔ تو میں چاہوں گا ابرار احمد صدیقی صاحب سے وہ آئیں اور چند الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ماشاءاللہ تحفظ ہے، ہر طرح کا تحفظ ہے، اس کے باوجود بھی کچھ شرپسند عناصر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح یہ سانحہ جڑا والے میں 2 شخص یا 2 لڑکے جنہوں نے یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہی 2 لڑکوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی۔ باصورت دیگر اس کے کہ جن لوگوں نے اس طرح کے کام میں ملوث نہیں تھے، ان کے گھروں کو جلانا، ان کو اذیتیں پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا، یہ کسی مذہب میں، کسی بھی مذہب کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی سزا کی تو سزا اسی کو ملنی چاہیے جس نے گناہ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص نے گناہ کیا اس کی سزا اس کے پورے گھر والوں کو دی جائے، یا پورے اس کی جو فقہ رکھتا ہے یا جو مسلک رکھتا ہے یا جو مذہب رکھتا ہے اس کو دی جائے۔ تو ہم ملامت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جس نے اس میں حصہ لیا، جس نے اس میں کارکردگی کی، جس نے اپنا سوچا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم ہر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جس نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا، نہتے لوگوں کو نقصان، اور ہمارا دین نہتے لوگوں کے اوپر نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر چلے جائیں تو نہتوں پہ کبھی آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟
جو اس جڑا والے میں جو ثانیہ ہوا، جو بیچارے بے گناہ لوگ تھے کرسچن مسیح برادری، ان کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، ان کے اوپر یہ اس طرح کے پہاڑ جھاڑے گئے کہ وہ بیچارے پریشان ہوئے. تو میری تمام ادارے جو اس وقت جو حساس ادارے خاص طور پر ان سے ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی اس طرح کے سانحات جو ہوں ان پر فی الفور کارروائی کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور ہم تمام مذاہب کے ساتھ ہیں. اگر کسی مذاہب کے اندر بھی کسی بھی شخص کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم انسانی حقوق کی تنظیم کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ، ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو میں آج چونکہ ہمارے سٹی پریس کلب پہ یہ پروگرام تھا، اسد بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس میں دعوت دی اور مسیح برادری کے لیے ہمیں ایک آواز اٹھانے کا ایک موقع ملا. اگر مسیح برادری کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی شخص جس کے اوپر ظلم ہو رہا، ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی تمام ایجنسیاں زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم. صابر عباسی صاحب تو آپ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف نے رب کائنات کے لیے جس نے اشرف المخلوقات بنایا. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی کا، اسد سیخ بھائی کا. یہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے استاد محترم ہیں. صحافت کی دنیا میں مجھے انگلی پکڑ کر انہوں نے سکھایا، اور جتنی عزت اور تکریم میرے دل میں ان کی ہے میری پوری فیملی میں ہے، میرے تمام شاگردوں میں، دوستوں میں موجود ہے. میں شکر گزار ہوں جناب بشیر رفاقت یکسن صاحب کا جو تشریف لائے. یہ کہا یہ جا رہا ہے اس واقعے کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ اسد پروین صاحبہ. یہ ہماری سرپرست ہیں، ہمارے اوپر ان کا سایہ تا دیر تک رہے. اسد بھائی کی طبیعت خراب ہے، دعا بھی کیجیے گا کہ ان کو جو ہے صحت یابی نصیب ہو. جڑا والا کا جو واقعہ ہے وہ دل خراش کہنے میں بہت چھوٹا سا لفظ ہے. درد مند لوگوں کے لیے یہی کافی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب مسلمانوں نے جو ہے وہ جڑا والا میں بائبل کی بے حرمتی کی، چرچز کو آگ لگائی. تو ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو دین اسلام کو مکمل کیا، ان کا فرمان عالی شان ہے کہ اقلیت جو غیر مسلم ہے کسی بھی صورت میں ان کا تحفظ کرنا مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے، اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا، ان کی بچوں بوڑھوں کی حفاظت کرنا، یہ ایک وہ حکم ہے جو تا قیامت تک رہے گا. لیکن یہ شر پسند لوگ جو ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ہمارا جو نعرہ ہے مسلمانوں کا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے کہ مسلمان جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کم و بیش پیغمبران کو نہ مانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمانی صحیفے انجیل، زبور اور توریت کو قرآن کریم کے ساتھ نہ مانے، مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی جملے میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. اور یہ واقعی شاہد گوری نے صحیح کہا، اور ہمارے دوست یہاں پر آیت ریاض ودرا صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے. تو میں حکومت پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں سٹی پریس کلب کے اس پلیٹ فارم سے کہ جس طرح توہین رسالت، توہین قرآن کا قانون پاس کیا گیا ہے، اور اس وقت سپاہ صحابہ کے لیے اور صحابہ کرام کی حرمت کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا سینٹ سے، تو اسی طرح ایک قانون پاس کیا جائے کہ بائبل ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جو آسمانی صحیفے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان کی بے حرمتی کی بھی سزا موت ہونی چاہیے، سرتن سے جدا ہونا چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پاکستان میں اقلیتیں صحیح کا موجود ہیں، اور ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ انگریزوں نے جب حکومت جاتے ہوئے دیکھی تو ہمیں مکمل طور پہ فرقوں میں بانٹ دیا، آستانوں میں بانٹ دیا، ہمیں شیعہ، سنی، بریلوی، شافعی سب میں بانٹ دیا. ایسے ہی اصل میں، اور انگریز کا دیا ہوا قانون آج بھی چل رہا ہے. میرا پرزور مطالبہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں پڑھے لکھے سمجھدار صحافی ہیں، ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ جی کرسچنوں سے نفرت کرتے ہیں، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیے، پاکستان کا وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ
گلے میں میری طرح سلیب لٹکائے کیوں گھومتا ہے؟ آج تک کسی نے پکڑا کسی وزیر اعلیٰ کو کہ تو نے سلیب لگائی عیسائیوں کا نشان ہے؟ میں نے بھی ٹائی لگائی بھی ہے نا، اور میری عادت ہے، مجھے سب لوگ کہتے ہیں جی ٹائی والا صافی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ ایک اس درد کی نشانی ہے کہ ہم لوگ جو ہے بحیثیت مسلمان تمام انبیاء کرام کو جب تک مانیں گے نہیں، جب تک وہ آسمانی صحیفے کو نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ شر پسند عناصر جو بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ جڑاوانہ میں چرچز کو آگ لگائی، بائبل کی بے حرمتی کی، لوگوں کو مارا پیٹا، گھروں کو آگ لگائی، ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور سرعام ان کو سزا دی جائے، جو بھی ان کی جائز سزا بنتی ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے جو مبینہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کو روکا کہ ایسا نہ کیا جائے، 2 نامزد ملزمان گرفتار بھی ہو گئے۔ تحقیقات ہونا باقی ہے کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تو کیسے ہوا، کیا اس کے تھے۔ ہمارے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک جو غیر مسلم قوتیں ہیں، جو غیر طاغوتی لوگ ہیں، جو پاکستان کے مخالفین ہیں، بالخصوص ہندوستان، وہ تو ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے ایسے لوگ جو خرید لیے جاتے ہیں، ہم بڑے آسانی سے بکنے والی قوم ہے نا، ہمیں خرید لیا جاتا ہے، تو ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج پاکستان کے ہر سڑک پر، ہر جگہ پر مظاہرین موجود ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، مذہبی جماعتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثریت ان شر پسندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ شاہد صاحب یہ بات نوٹ کر لیں، آپ بھی دل برداشتہ نہ ہو۔ اور آپ نے کہا تھا کہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، یہ آپ کی اپنی نہیں، یہ بلکہ کئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ان لوگوں کی آوازیں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسد سعید خان صاحب ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے والد کی جگہ پر ہیں، یہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ اور کرسچن کمیونٹی، میں اس کو برادری کہوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں، انسان کے لیے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری شناخت رہے، لیکن تم میں افضل وہ ہے جس کا تقوی اچھا ہے۔ یہ اگلا جملہ لوگ نہیں لیتے۔ بس میں اسی بات پر آپ سے جاننا چاہوں گا اور ایک شعر نظر کروں گا کہ جو ان کا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، جو ان کا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرا آج لہجہ دھیما ہے کیونکہ میں بھی اس غم میں موجود ہوں، ورنہ جس طرح میں اسد بھائی کی تربیت سے پرجوش طور پہ میں کہتا ہوں تو یہ سب چیزیں ہل جاتی ہیں، میرا دل اس معاملے میں رو رہا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں سر، ہر لمحے کھڑا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اندریاس بھائی، آپ سے میری گزارش ہے آپ آئیں اور اپنے ادارے کے توسط سے جو ہے سٹی پریس کلب میں جو ہے وہ ضرور اپنا بیان ریکارڈ کریں تاکہ یہ دنیا تک پہنچ سکے۔ جوہری صاحب، میں نہایت قابل احترام بشپ صاحب، سسٹر صاحب اور دیگر دوست اور سہیر بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سہیر بھائی، اس وقت میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سندھ ہوں، پہلے انفارمیشن سیکرٹری تھا۔ یہ ابھی ایک مہینہ پہلے مجھے نوٹیفکیشن ملا اس چیز کا، تو میرے دیگر دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دلدار بھائی بھی، تو دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ بہت کچھ ہم نے لکھا سوشل میڈیا پہ، ویڈیو بھی بنائی میں نے، تو جیسے باتیں ہو رہی ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے بیشتر واقعہ بھی ہو چکے ہیں، اور اگر پہلے کسی کو سزا مل چکی ہوتی تو شاید یہ دوسرا واقعہ یا تیسرا یا چوتھا پانچواں واقعہ نہ ہوتا۔ تو میں جب بھی بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اب لاسٹ ہونا چاہیے، اس کے آگے نہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ، بہت ہو گیا۔ ہم جب ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو تکلیف سے گزرا ہے اسی کو پتہ ہے، ہم اظہار کر سکتے ہیں، ان کے لیے بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، مگر جانتے وہی ہیں جن کے گھر اجڑ گئے۔
जिनकी बहू बेटियां के जहेज का सामान चोरी हो गया या जला दिया गया, हमारे चर्चों का क्या हाल कर दिए। मैं कहता हूँ कि जिस तरह कुरान पाक को जलाने का या तौहीन करने का सर तर्स कलम करने का कहा जाता है, तो हमारी बाइबल मुकद्दस को भी जलाने का सर तर्स जला दिया जाए, कर दिया जाए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, घर में हो, रोड पे हो, जहाँ भी हो, एहतजाज और अमल जारी रखें। इसको रुकना नहीं चाहिए। हर जगह बच्चा, जवान, बूढ़ा, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होना चाहिए कुछ भी। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते अभी। इससे पहले आपने एयरपोर्ट पे देखा एक मसीह ऑफिसर, उसके साथ क्या सलूक किया। अभी 4 मौलवियों को बुलाता हूँ, आपका काम करवा देता हूँ। ये धमकियाँ मिलती हैं हमारे बच्चों को, स्कूलों में मिलती है, फैक्ट्रियों में मिलती है, रोडों में मिलती है। क्या हम यहाँ के शहरी नहीं हैं? हमारे पर कोई हकूक नहीं है? हमारे बाप दादा यहाँ के पैदावार है, हम यहाँ की पैदावार है। आपको हिजरत करके नहीं आए कहीं से कि जो हमें बोलो भाग जाओ यहाँ से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, पुरअमन एहतजाज जारी रखें। मैं फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हुए मैं यही कह रहा हूँ, इंतजार नहीं फैलाएं, पुरअमन रह के एहतजाज अपना जारी रखें। कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे तुम लोग? अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मैं सिटी प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मोहतरमा अलिशबा सरफराज साहिबा से वो आए और इस गम में, इस दुख में जो उनके दर्द, जो उनके दिल में है, वो बयान करें। मैं एवेंजलिस्ट अलिशबा सरफराज, सबको मेरी तरफ से सलाम। और सर आप लोगों को अस्सलाम। ये जो वाक़या हुआ ये नहायत ही गमज़दा था, जो देखा नहीं गया। और जो वीडियो मेरे पास आई उसमें इस तरीके से मतलब दिखाया गया क्रॉस को टूटते हुए। एक आदमी था वो तोड़ रहा था क्रॉस को, जो मेरे दिल में इस तरह लगी जैसे मेरे दिल को ही कोई तोड़ रहा है। तो चर्चेस को इस तरह किया गया और कलाम को जलाया गया और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। मैं एक टीचर भी हूँ और यकीन करें कि मैंने इस्लामियात पढ़ी हुई है। मैं पाकिस्तान नेवी से मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, आगे इंटर बोर्ड से मैंने हासिल की तालीम। मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद इस्लामियात बच्चों को पढ़ाती हूँ। और ये बात नहीं है कि हम हजूर पाक की भी तालीम देते हैं। मैं इस्लामियात पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, क्रिश्चियनों के बारे में भी लिखा हुआ है। हजूर पाक इस तरह नहीं करते थे जैसे हो रहा है, और ये इस्लाम फैलाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हजूर ने ऐसा नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। मैं अपनी कौम, ये जो मेरी कौम है मुस्लिम कौम, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी कौम से भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये कहाँ का तरीका है? 14 अगस्त मनाएगी, हमारी औरतों ने मनाई, यकीन करें, रंगीन चूड़ियाँ, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी गई, ग्रीन कपड़े पहने गए, स्कूलों में प्रोग्राम हुए गए, सेलिब्रेशन हुई गई। तो क्या उसका नतीजा हमें ये मिला कि हमारी चर्च को कुछ भी ना देखा गया कि हम अक़लियत हैं? क्यों ऐसा किया? मैं हुकूमत से सिर्फ ये अपील करती हूँ कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं तो भाईचारे की तरह रहें, क्योंकि मुसलमान कौम में मैंने यही सीखा, ये भी याद रखिएगा, अपने कौम में मैंने ये सीखा, अपने कलाम में मैंने ये सीखा, और मुस्लिम कौम मैंने कुरान में भी यही सीखा, इस्लामियात में भी ये सीखा कि मिलजुल कर रहना चाहिए। हजूर पाक ने हमें भाईचारे का दर्स दिया गया, क्यों? ऐसा है कि नहीं? भाईचारे का दर्स दिया गया। तो ऐसा तो नहीं ना कि हम इस तरह करें कि दिल में खंजर रख के बैठे रहें अपनी कौम के लिए कि नहीं ऐसे है। ये तो वो देखें, ये वो बात है कि स्कूल में बच्चे लड़ते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। मैं टीचर हूँ, स्कूल में बच्चे लड़ते हैं तो क्या करते हैं, किसी को पेंसिल मार दी, किसी को कॉपी दे मारी। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई नहीं है, कितनों को मारेंगे, कितनों को करेंगे इस तरह, ये नहीं है, लड़ाई नहीं है। क्योंकि इंसानियत का याद रखें, इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि हम सब किसकी औलाद हैं? आपको पता है, हम आदम की औलाद हैं। अगर यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आप कट लगाते हैं तो खून अगर निकलता है तो क्या उसका रंग है? उसका तो कोई भी रंग नहीं होता ना, सबका रंग एक ही होता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबका रंग एक ही है। हम सब आदम की औलाद है। ये क्यों नहीं समझा जाता?
بس صرف میری اپیل ہے حکومت سے بھی کہ ہماری قوم کو مطلب آزادی سے رہنے کا درجہ دیا جائے، اور اس طرح تو بالکل نہیں۔ تھینک یو۔ تو انیل صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے وہ خیالات جو اس وقت ہونے چاہیے، جو ان کے دل میں ہے، وہ بیان کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ دیکھیں، ابھی جو جڑاوالا میں یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر حکومت اپنے اس پہ کنٹرول کر لیتی تو یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ شروع کے ٹائم میں اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا، اور ہماری بس حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہماری مسیح قوم کو انصاف دیا جائے، اور جو لوگ ان میں انوالو ہیں، ملوث ہیں، ان سب کو سزا دی جائے، کیونکہ مذہب کو اور آسمانی کتاب کو جلانا یہ کبھی بھی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ تو میری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ اس میں جو ملوث ہیں ان سب کو سزا دی جائے، جو ویڈیو میں آئے ہیں، جو سامنے آئے ہیں، ان تک حکومت کو پہنچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ حال ہی میں اسد صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ کھٹک صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا سیمویل غوری ہے، تو بڑی اچھی ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، بڑا اچھا بولتا بھی ہے، اور کم عمری میں جو ہے اپنی باتیں بڑی اچھی کر لیتا ہے، تو میں چاہوں گا وہ بھی آ جائے اور اس بیان کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں۔ جی، مسیح سنیں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو السلام علیکم۔ جی، جس طرح آپ نے دیکھا فیصل آباد کے علاقے جڑاوالی میں جو مسیح قوم کے ساتھ بڑی دکھ اور بے شرمی کی بات ہے، جس طرح ہمارے چرچز کو جلایا گیا اور ہماری بائبل مقدس کو جس طرح نشر کیا گیا اور اس کو بھی جلایا گیا، قابل مذمت ہے۔ اور میں حکومت پاکستان سے خاص طور نگران وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد ایکشن لیں، کیونکہ ایکشن تو لیا جاتا ہے، کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، پر اس پہ تنقید نہیں کی جاتی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں ان سے کہ پراپر طور پر اس پہ کام کیا جائے، تاکہ مسیح قوم کو یہ نہ کہا جائے کہ ہم آپ کو چرچز بنا دیں گے، ہم آپ کو پلاٹ بنا دیں گے۔ یہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ جب چلے ہیں تو حکومت کا فرض بھی ہے کہ ہمیں بنا کر فرض بھی ہے۔ تو میں تمام اپنے مسیح قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں، پر حکومت سے بات بھی کریں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، تاکہ پاکستان میں ہم رہ کر اقلیت نہیں بلکہ مسیحیت کی حیثیت سے ہم یہاں گزار سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں صرف ایک سوال کروں گا، مجھے بتا دیں کہ یہ نام کس کا ہے؟ عباس نام مسلمان کا ہے، کرسچن کا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ لیکن میرے پاس ایسی شخصیت ہے، پابوش نگر چرچ کے انچارج، ان کا نام ہے عباس مسیح۔ یہ شاہد ہے نا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کرسچن ہوگا نام سے، ریاض سے اترا، ریاض کے نام سے کرسچن ہوگا۔ تو جب اتنی محبت ہے، یہ ہمارے پر نچھاور کر رہے ہیں، اتنی باتیں ہماری سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں کرسچن کے ساتھ، ہوتا ہے نا بھائی؟ تو میں آپ کی اس بات کو بڑھاتے ہوئے اسد بھائی آپ کی جانب سے بھی اور سٹی پریس کلب کی جانب سے بھی اور تمام مسلمانوں کی جانب سے صرف ایک شعر عرض کروں گا کہ نہ کرو غم، نہ کرو غم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا شکریہ۔